آج ہمارے مہمان ہیں بریگیڈیئر سردار عاصم نواز خان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی سفر کی کس سمت کو جا رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں یا میجر گروپ کو آپ نے جوائن کیا ہے؟ جی سر. بڑا آپ نے مشکل سا سوال میرے ساتھ کر دی ہے. بہرحال بڑی مہربانی جی. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آئے میرے سے بات چیت کرنے یا میرے خیالات کا جانچنے کی جی میری سوچ کیسی ہے. جہاں تک یہ میجر صاحب کے ساتھ جوائن کرنے والا ہے تو میں نظریاتی طور پہ اگر سمجھے تو نظریات تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کے، کیونکہ میں جب آرمی سے فارغ ہو کے آیا تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور اس میں پرائمریلی یہی تھا کہ جی جو وہ ٹیکنیکلی جو بات کرتے ہیں یا پرنسپلی جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ اور بات ہے. پھر الیکشن آ گیا، اس میں بھی یہی میں نے سوچا کہ جی الیکشن شاید میں نہ لڑتا اگر ان کا جو طریقہ کار ٹکٹس کا ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا ابہام تھا کہ جی ٹکٹس جو ہے وہ دینے کا، لیکن یہ کہ پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے دینے کا. تو پھر میں نے سوچا کہ انٹروڈکٹری چیز پہ میں الیکشن لڑوں، اور جب میں الیکشن لڑا تو پی ٹی آئی سے میں فارغ ہو گیا. دوسری طرف آئے اگر سیاست میں، ہمارا پارٹی کی سیاست اپنی جگہ ایک چیز ٹھیک ہے، لیکن جو علاقائی گروپ ہیں اس میں بھی ایک آدھ کے ساتھ مین شمولیت کا جو ہے وہ لازمی جز بن جاتی ہے سیاست میں، بیکاز آپ انڈیپینڈنٹلی نہیں چل سکتے. تو ہمارے ہاں جو 2-4 گروپ ہیں، آپ کو پتہ ہے مین گروپس جو ہیں، تو اس میں مجھے جو سوٹ کرتا تھا سب سے زیادہ، کیونکہ میری فیملی کا بھی سلسلہ تھا، پھر لوگ جو میرے ساتھ چل رہے وہ بھی کامن لوگ تھے، زیادہ وہی لوگ تھے جن نے الیکشن میں میجر صاحب کو سپورٹ کیا. فیملی کی بھی تھی، کچھ لوگ انکمفرٹیبل تھے فیملی والے بھی کہ یار آپ لوگ اکٹھے ہوں تو بہتر ہے. تو یہ سارے چیزیں رکھ کے ذہن میں آیا کہ جی ابھی آگے ظاہر ہے میجر صاحب نے انڈیپینڈنٹ تو نہیں جائیں گے، کسی پارٹی میں ہی جائیں گے، تو دل تو ہے، امید بھی ہے یہی کہ انہی کے ساتھ میں چلوں. فوج کے بعد سیاست میں آپ نے قدم رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ کر فرما ہے؟ یہ میں 1-2 دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہے جی. فوج کے بعد سیاست میں آنا ایک ایسا ہے کہ آپ کی کیونکہ ایک لائف سٹائل فوج کا اور سیاست کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ. فوج میں ہے جو چیز آپ کو کہی جاتی ہے سامنے آپ کے جو بات کر رہے اس کو آپ ٹھیک سمجھیں گے تبھی آپ کا آگے پروگریس ہوگی. سیاست میں یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے پش پردہ کوئی اور چیز ہے، تو کافی مشکل چیز ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب میں ادھر آیا تو پہلی تو چیز تھی کہ ہمارے جو لوگ الیکشنز میں آتے ہیں جو باقی، تو ان کو مجھے تھوڑا سا میں ان کی چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا کہ لوگوں کا تعلق عام آدمی سے نہیں رہتا. الیکشن کے دنوں میں 2 مہینے الیکشن سے پہلے 2 مہینے بعد بڑا کلوزلی عوام کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے بڑی کہ جی آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان سے ہر چیز وعدے کرتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں، اور پھر 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے کوئی نظر نہیں آتا کسی کو. ولیجز میں اس وجہ سے بھی نظر نہیں آتے کہ ہر گاؤں میں ہمارے جس قسم کے دیہات ہیں دھڑے بنے ہوئے ہیں. سیاستدان کو پتہ ہے کہ جی گاؤں میں یا ولیج میں اتنا جانے کا، جتنا وہ ایکسپوز کرے گا اپنے آپ کو اتنا لوگ اس کو مسائل دیں گے، تو کوشش ہوتی ہے اوائڈ کرنے کی. اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو اس طریقے پہ لے کے جا رہی ہے کہ جی جس میں آپ کا جو نمائندہ الیکٹ کرتے ہیں لوگ اپنے کاموں کے لیے کرتے ہیں، تو وہ انٹریکشن نہ ہو چند لوگوں کو چھوڑ کے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جی چونکہ میری اپنی ایک طبیعت ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک اچھی چیز لگتی ہے، اور ان کے مسائل ویسے بھی انسان فوج میں بھی جب رہے تب بھی کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی بندہ ہو آ جائے کہ جی اس کا اگر کام ہے کسی پارٹی کا ہے، کسی برادری کا ہے، کسی گروپ کا ہے، اس سے لا تعلق ہو کے انسانیت کے ناطے اگر کسی کا آپ کام کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر. تو اسی لیے میں نے فوج سے جب میں آیا، جیسے میں نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ ذکر کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ارد گرد کے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کو جہاں آپ پہنچتے ہیں زندگی میں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو ایک سٹیج آتی ہے جب آپ کو لوگوں نے ادھر تک پہنچایا تو پھر آپ نے ان کو واپس بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ذات تو اپنی 60 سال اپنی اننگز کھیل چکے ہم،
تو ابھی یہ ہے کہ جی کچھ اگر کر سکیں لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں تو مجھے اس میں بڑی خوشی ہوگی، اور یہی میری کوشش ہے. اور یہاں یہ ہے کہ کر آپ تبھی سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں، کیونکہ اگر نہیں ہیں تو آپ کو ڈی سی صاحب سے میری بات ہو، ایس پی صاحب سے بات ہو، میں چلا جاؤں گا دفتر میں، وہ پروٹوکول بھی مل جائے گا، چائے پانی بھی چل جاتا ہے، ساری چیزیں. لیکن کام جو ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ جی جو سیاسی لوگ ہیں یا جو اس میں ایکٹیو ہیں وہ کام کو توجہ جو ہے زیادہ اسی طرف جاتی ہے کہ جی آپ کسی پارٹی کے ساتھ یا سیاست میں منسلک ہوں. ملک کی سیاست کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملک کی سیاست کا مستقبل تو جی یہ جو ابھی کل کا جو الیکشن ہوا ہے، میرے ذہن میں ایک تو چیز ہے، میں اتنا وہ سلسلہ اس میں نہیں، شاید سیاسی سوجھ بوجھ اتنی نہ ہو فی الحال، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے گی. پہلی تو یہ بات، یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی. اس کے چند ایک وجوہات ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے جو الیکشنز میں یا جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ بھی جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، مطلب آپ کی کرٹیسزم چلتا رہتا ہے، وہ تنقید چلتی رہے گی، سارا چیز چلتا رہے گا، لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشن، کیونکہ ہر ظاہر ہے اپنا ٹینیور پورا کرنے کی جو سلسلہ ہے، ایم این اے جو بھی ہے وہ چاہے گا کہ اس کا ٹینیور پورا ہو، رادر دین مڈ ٹرم میں آ کے اور پھر ایک وہ تسلسل ٹوٹے، تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. فیوچر یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جیسے گورننس کا ہے وہ زور دینا پڑے گا گورنمنٹ کو، اس پہ نظر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ مڈل کلاس اور اپر کلاس ہے. نیچے والے جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی بات چیت سنی جاتی ہے اور یہ تنقید کرتے رہیں گے. جو عام طبقہ ہے، جو عام لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کا جو ہے وہ سلسلہ جو چل رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی مہنگائی جیسے چل رہی ہے، تو وہ اس پہ سلسلہ یہ لوگ وہ ہیں جو جن کی میں پہلے بات آپ سے کی کہ جن کے بارے میں جو تنقید کریں گے وہ تنقید کریں گے، لیکن ووٹ میرا خیال ہے پھر بھی خان صاحب کو دیں گے تنقید کے باوجود، کیونکہ ان کو ان کی جو پرنسپلز ہیں یا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیچ کرتے ہیں، کیونکہ باقی ابھی تک ان لائنز پہ بات چیت کسی اور لیڈر کی جو پچھلے سلسلہ ہے وہ آئی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ یہ چلے گی، اور یہ جو ابھی ان نے میرا خیال ہے آج کوئی کیا ہے سنجرانی صاحب کا بھی میرا خیال ہے ان نے فیور میں بات چیت کر لی ہے. الیکشن اپنا یہ کروشل ہے بڑا، آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا بھی میرا خیال ہے ان کا کام چل جائے گا گورنمنٹ کا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو سینٹ کا جو چیئرمین شپ کا الیکشن ہے اس کا شاید رزلٹ وہ نہ ہو جو کہ کل کے الیکشن کا ہوا. یہ میرا اپنا ذاتی رائے. میں ٹھیک ہے. ضلع کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ ضلع کی سیاست جی دیکھیں جی، میں ایک چیز بڑی مایوسی ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور سب سے زیادہ جو مایوسی ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے ضلع کی لیڈرشپ ہے وہ کسی ایک لائن پہ نہیں ہے. پارٹی اگر پارٹی میں بھی ہیں تو ان کے اپنے اپنے ڈائریکشنز ہیں. ابھی پی ٹی آئی آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹک ضلع اس وقت سب سے خوش قسمت ضلع ہے جس میں آلموسٹ آپ کے 4 منسٹر ہیں. بس زلفی صاحب کو تو آپ کم از کم اس کیٹیگری ڈپٹی پرائم منسٹر کے کیٹیگری میں لوگ لیتے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی قومی دن پہ بھی جو 4-5 لیڈر گورنمنٹ کے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کسی قومی دن پہ بھی اکٹھے نہیں دیکھا. 14 اگست ہوتی ہے جی، آپ کو اکٹھے سلسلہ آ جائے یا تو جو ذاتی طور پہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جی جو آپ نے کہا کہ جی ضلع کی سیاست جا کس طرف رہی ہے، وہ جو گراؤنڈ کانٹیکٹ ہے یا جو لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ میجر صاحب کا ہی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ان کی ایک اپنی روٹین ہے اور بڑی انتھک قسم کی روٹین ہے، اور لوگ اس چیز کو جو ہے مطلب کام ہونا نہ ہونا وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جی کم از کم جو رابطہ ان کا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ جیسے بھی ہے کہ جی فرض کرو ان کا جو بھی پارٹی کے ساتھ ڈفرینسز تھے ان کو اپنا نقصان تو ہوا سو ہوا، لیکن میرا خیال ہے ضلع کو بھی نقصان ہوا، کیونکہ جس طریقے سے وہ کام ان کا جو پچھلا دور گزرا ہے جس میں ان کے پاس کوئی اتھارٹی تھی کام کروانے کی، اگر اسی قسم کا وہ دور تو ایک
آئیڈیل دور تھا میجر صاحب کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر اس دور میں بھی میجر صاحب کو گورنمنٹ یوز کرتی تو میرا خیال ہے ضلع کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہونا تھا۔ ضلع اٹک کی پسماندگی کے کیا عوامل ہیں اور اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ضلع اٹک کا پسماندہ ہونے کا میں تو سمجھتا ہوں کہ پسماندہ جو ہے، ہم اگر اپنے آپ کو سمجھیں تو یہ بات میں ایگری نہیں کروں گا اتنا۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کے پاس بہت سی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ ضلع اٹک کے قریب ہے، آپ کا نئے ایئرپورٹ اٹک کے پاس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی پسماندگی یہ ضرور ہے کہ جی آپ کا جو ہے جیسے سکولز کا ہے کہ ایجوکیشن وہ نہیں ہے، مطلب سٹیز کو چھوڑ کے اگر آپ باہر جائیں تو پاپولیشن آپ کی جو ہے نا وہ زیادہ باہر پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو ہے آپ کی ایجوکیشن وہ نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز وہ نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ ابھی اٹک میں ادھر ہی دیکھ لیں آپ کہ ہمارا جو سول ہاسپٹل ہے ضلع والا، کہ اٹک کی آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن وہ مجھے یاد ہے 1959 میں، شاید میری 1959 کی پیدائش ہے، اسی ہاسپٹل کی ہے، اٹک ہاسپٹل کی، لیکن اس میں جو ہے کوئی ایسی چیز مجھے امپرومنٹ نہیں نظر آئی۔ اسی طریقے سے آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، یونیورسٹیز نو ڈاؤٹ اسٹیبلش ہوئی ہیں، کہ کام سیٹ آئی ہے آپ کا، لیکن پھر بھی جو تعداد ہے انسٹیٹیوشنس کی وہ بہت کم ہے۔ جو ولیجز میں سکولز ہیں ان میں آپ دیکھیں، باقی ضلعوں کا تو مجھے نہیں پتہ، ادھر اگر جیسے بھی پچھلے دنوں میں کچھ 2-3 مہینے پہلے 36 شاید اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں ضلع میں، فرام مڈل ٹو ہائر ایجوکیشن میٹرک کے لیے، لیکن ان کا جو ہے سٹاف ان کو کوئی نہیں دیا گیا، ان کی بلڈنگ کوئی نہیں ہے، فنڈز کوئی نہیں ہے۔ اب صرف اپ گریڈ کہہ دینے سے، یا آپ نے کہہ دیا کہ جی اپ گریڈ ہو گئے، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنا فائدہ کوئی نہیں۔ اور امپروومنٹ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امپروومنٹ کا بھی، جیسے آپ کے 4 منسٹر ہیں اس وقت، اگر ایک سوا تحصیل بھی بانٹ کے اور کسی کوارڈینیشن سے کام ہو تو میرا خیال ہے بہت بہتری ہو سکتی تھی۔ اتنا اٹک کو نمائندگی پہلے شاید کبھی نہیں ملی ہو تو مجھے نہیں یاد، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی نمائندگی ملی ہو اٹک کو پہلے۔ تو یہ چیزیں، ایجوکیشن میں بہتری کی ضرورت ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز میں بہتری کی ضرورت ہے۔ باقی آپ دیکھیں جو ہماری روڈز ہیں، اگر یہ وہی دور ہے جو جنرل مشرف والا جو ٹائم تھا، جو ضلع ناظم والی، ان دنوں کے بعد کوئی جو ہے ایسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے ان پہ بھی شاید اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا کیسے نپٹایا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کے لیے بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دیکھیں، یہ بہت سمپل سی چیز ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ جو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہم اگر اس کو آرمی کے اس پہ لیتے ہیں آپ، تو بہت بڑا کہ آپ کا ایک ادارہ ہے اور وہ اپنے روٹینز کے، یہ سیاسی چیز جو قائم ہے وہ اپنی ایک ان کی روٹین ہے، ایک ایس او پیز ہے۔ آپ کا جو ہے ایک ہی طریقہ ہے، اگر برابری پہ آپ آنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اداروں کی امپروومنٹ ہے۔ جب تک اداروں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کس جگہ پہ ہوگی؟ شاید آپ کا گورنمنٹ کی فارمیشن میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، مطلب مانے یا نہ مانے، یا جس طریقے سے کچھ لوگوں کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ جی آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی انوالومنٹ فارن پالیسی میں ہو سکتی ہے آپ کی، بیکاز بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے ایک ایسے دشمن کے سامنے ہم بیٹھے ہیں جو کہ جس میں آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر شاید کمپلیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کا جو افغان ایشو ہے، کشمیر ایشو ہے، وہ فارن پالیسی میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے جدھر آپ کی ڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ۔ باقی آپ دیکھیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہر بندہ بلیم کرتا ہے، آپ ٹاؤن کمیٹی میں آ جائیں، کوئی انوالومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ آپ کسی منسٹری میں چلے جائیں، کوئی انوالومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ آپ کو ذرا سی کوئی چیز ہماری گورنمنٹ میں یا عام حالات میں ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ پہلے ہی جو ہے سول گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کو ریکوزیشن کر لیتی ہے، بجائے اپنے ادارے کو استعمال کیے، بجائے اس کو، کیوں آخر اس کو بھی تو آپ فنڈز دے رہے ہیں، اس کو استعمال کریں، نہیں ہوتا تو پھر آپ آرمی کو ریکوزیشن کریں۔ آپ باقی باہر والے ملکوں میں دیکھیں کہ آپ کو فوج ایسے ڈیزاسٹرز میں بہت کم نظر آتی ہے۔
آپ کے ہاں ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہو تو آپ سیدھا فوج کو ریکوزیشن کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک اسٹیبلشمنٹ کا جو لوگ سمجھتے ہیں یا جو کرٹیک کرتے ہیں یا جو تنقید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے، میرا خیال ہے وہ انوالومنٹ رہے گی ایسے. موجودہ حکومت اپنی نصف مدت گزار چکی ہے، باقی نصف مدت میں کیا امکانات ہیں کہ وہ کچھ ڈیلیور کر پائے گی؟ موجودہ حالات میں تو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی. دیکھیں جی، ابھی جو ڈیلیوری کا بھی ہے میرا خیال ہے یہ توقعات جو ہے جس قسم کی، پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو الیکشن سے پہلے کا جو ٹائم گزرا پی ٹی آئی کا، وہ ایک میرا خیال ہے ادھر ایک فالٹ لائن رہی ہے، کیونکہ جو چیز خان صاحب کو فیڈ ہوتی گئی ہے اور وہ جو تقریروں میں کہتے رہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ کوئی ریئلٹی بیسڈ نہیں تھی. بہت سی چیزیں کہ جی جب آپ کسی جگہ یا شاید آپ کو وہ وعدے وعید کر رہے ہیں یا جو بات انہوں نے کی یا جس قسم کی پبلک کے سامنے چیز آتی رہی کہ جی آپ ایک رسپانسبلٹی والی جگہ سے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. جب اس کرسی میں آپ بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ کو چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتی ہیں. تو وہ جو ڈیٹا شاید فیڈ ہوتا رہا وہ 90 ڈیز والا تھا، وہ باقی کوئی ایسی چیز تھی، تو وہ ناممکنات میں ہماری. دیکھیں نا آپ 72 سال ہو گئے ہیں تو ایک چیز چل رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہر آنے والا دن پچھلی گورنمنٹ بہتر تھی. اس کا مطلب ہر آنے والا دن ہمارا خراب ہی گزرا یا آنے والا دن خراب ہی ہے. تو وہ شاید گیج نہ کر کے اس میں کیا ہوا کہ لوگوں کی جو توقعات تھی وہ بہت بڑھ گئی. اب اگلا جو ہے ٹائم جو ہے اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی جو فکسڈ کس پے والے لوگ ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو پینشن والا طبقہ ہے، میرا خیال ہے گورنمنٹ اس پہ بھی ایک تو ان کو ریلیف دینا چاہیے. پبلک کو ریلیف یہی ہے کہ دیکھیں نا باقی لوگ جو ہیں تنخواہ دار طبقہ تو ایک فکسڈ اس پہ چلتا ہے، باقی لوگوں کا جو ہے ان کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا مہنگائی کا جتنا کہ تنخواہ دار یا پینشن والے کو پڑتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ جی اگر میں ایک کرسی سیل کرتا ہوں تو میں جاتا ہوں کہیں کوئی اور چیز لینے تو وہ مہنگی ہوتی ہے تو میں بھی اپنا ساتھ ہی دوسرے دن آئٹم مہنگا ہو جاتا ہے. تو وہ میٹ کرنے کے لیے جو تاجر برادری ہے یا جو مزدور بھی ہے، فار ایگزامپل جیسے ہی مہنگائی ہوتی ہے کسی چیز میں بھی بڑھتی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے، ڈیزل بڑھتا ہے، کرائے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مزدوری بھی لوگ ظاہر ہے ان نے اسی سے کام چلانا ہے اپنا. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ آپ کا وہ طبقہ ہے جس کی کہ آواز آپ کی الٹیمیٹلی لائن بن جاتی ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو دفتروں میں بیٹھنے والے ہیں یا جو پینشنرز ہیں، ان کی جب تک آپ بہتری نہیں کریں گے، پہلی تو یہ چیز ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ جی گورنمنٹ ابھی کیونکہ ایک پوائنٹ ہی ان کا جو سلسلہ رہا ہے اور ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جی جو ہے اپنا پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ گورننس کا ہی ہے مین. اگر دیکھیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کو امپروو کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر بڑا مشکل ہے ان کے لیے، اور اگر ڈیلیور کر جاتے تو میں اپنا ہو سکتا ہے میں غلط کو، میرا خیال ہے اگر ڈیلیور کر جاتے ہیں اگلے 2 سال میں کچھ امپروومنٹ کی طرف بھی شروع ہو جاتے ہیں آنا تو اگلا ٹینیور بھی میرا خیال ہے خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے. اٹک میں تحریک انصاف اندرونی کشمکش کا شکار ہے، اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی اٹک میں جو ہے مستقبل جو سیاسی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ابھی گورنمنٹس تھی نا پہلے آپ کی، فار انسٹنس پی 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 کا تھا، ایک ان کا ایک نیچے سے گراؤنڈ لیول سے شروع تھا. ایک جو ان کی آرگنائزیشن تھی جو ضلع کے لیول پہ کام کرتی تھی، ان کے جو ورکر تھا وہ بہت صحیح کام اس نے کیا. ادھر جو ہے چونکہ اوپر جو لیڈرشپ ہے آپ کی ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے تو اسی طریقے سے نیچے ورکرز بھی جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. تو پی ٹی آئی کی کوئی فار دیٹ میٹر ایک جو ضلع لیول پہ جو گرپ ہے وہ نظر نہیں آتی ضلع میں، اور اس کے اثرات یہی ہیں جو ان کے ڈفرینسز اتنے بڑھ گئے کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک پارٹی میں رہنے کا، جس کو تو پارٹی نے ایکسیپٹ کیا ہو تو ٹھیک ہے، جن کو پارٹی نہیں ایکسیپٹ کرے گی تو اس نے اپنا کوئی رستہ تو اختیار کرنا ہے. تو وہ کوآرڈینیشن ایک ایسی تھی کہ جو چل سکتی تھی. میں ابھی نام کیا ہے، امین اسلم ہیں
بخاری صاحبان ہیں، میجر صاحب ہے تو بھی پی ٹی آئی ساری، لیکن آپس میں چونکہ وہ نہیں ہیں، وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نیچے جو عام آدمی ہیں، آلدو اسٹل میں سمجھوں گا کہ ووٹر ان کا پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے، تنقید چلتی رہتی ہے، لیکن زیادہ نقصان گورننس کے بجائے جو لوکل لیڈرشپ کی آپس میں روابط نہیں ہے، وہ چیز زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے بجائے مہنگائی کے اور باقی چیزیں۔ فوجی زندگی کا تجربہ کیسا رہا؟ فوجی زندگی جی، میں نے ایسا ہے کہ میں بچپن سے ہی 5 سال کا تھا تو میں چلا گیا لاہور، ہاسٹل میں تھا کالج میں، اور وہاں سے جو روٹین تھی 12 سال میں ادھر ہی رہا، اور ادھر بھی یہی روٹین تھی، صبح اٹھتے تھے، منہ اندھیرے اٹھتے تھے، پی ٹی ہوتی تھی، اس کے بعد ناشتہ ہوتا تھا، پھر اسکول چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے، تھوڑی دیر سو جاتے تھے، پھر گیمز پہ جاتے تھے، اور شام کو اپنا کل کا کام کرتے تھے۔ تو وہ روٹین تھرو آؤٹ میری یہی رہی، جیسے کیونکہ کالج لائف سے جیسے ہی فارغ ہوا میں ایک دن بھی باہر میں نے نہیں کہیں گزارا، سیدھا میں اکیڈمی میں چلا گیا، ادھر بھی یہی روٹین رہی۔ اور سب سے جو اچھی چیز فوج کی لگی وہ یہ تھی کہ میرٹ ہے فوج، ہم نے آنیسٹی بڑا کیا۔ تو چیز ہے کہ جی کوئی پیسے والی چیز، انوالومنٹ ایسی جو آپ کی ہارڈ کور پروفیشنلزم ہے، اس میں اس چیز کا اتنا جواز ہی نہیں، جدھر آپ کا جو ایک سوسائٹی کا ناسور بنا ہوا ہے وہ اس میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرٹ ہے آپ کو، پھر زندگی میں آپ کو تھوڑی سی محسوس ہوتا ہے کہ جی آپ نے کچھ اپنے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیا، کچھ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ میں پی ایم اے میں رہا، ایز انسٹرکٹر رہا، وہی ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت جنرل آفیسرز ہیں، ڈویژنس کمانڈ کر رہے ہیں، وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی آپ نے ایک بندے کو ٹرین کیا۔ تو وہ جو میرٹ والا سسٹم ہے، ٹریننگ والا سسٹم ہے، ایک روٹین ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو 6 ماہ بعد کا بھی پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو وہ ایک چیز جو ہے ایسی لائن تھی جو ادھر آ کے جو ہے وہ بندے کو ڈسٹرب کرتی، اور اسی طریقے سے جو ہے شاید آپ نہیں سول میں چل سکتے۔ روایتی حریف بھارت کو افواج پاکستان کس حد تک سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ وہ تو آپ نے دیکھ لیا جی، انہوں نے سرپرائز دیا ہمیں۔ دیکھیں انڈیا کا ان کو ایک 71 کی جنگ جو ہے ان کے کھاتے میں جاتی ہے جیت کی، لیکن اگر دیکھیں تو اس کے بہت سے عوامل تھے جو کہ جنگ ان نے جیتی، اس کے کہ جی اس میں زیادہ جو پرابلمس تھے وہ ہمارے تھے، اندرونی پرابلمس تھے، جس کی وجہ سے وہ کوئی ملٹری کی اتنی وکٹری نہیں تھی، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ 2 ملک ہیں، درمیان میں بہت بڑا ملک دشمن بیٹھا ہے، 1000 میل دور آپ بیٹھے ہیں، ایک تو اس کو پھر ان نے ایک رائٹ فرام ڈے 1 ایک پروپیگنڈا چلایا، جس سے کہ ان نے پبلک کو جو ہے وہ ویسٹ ایسٹ، جو ایسٹ والی پبلک تھی، ایسٹ پاکستان والی، اس کو سم اور دی ادر ان نے وہ پروپیگنڈا ان کا کامیاب رہا، جو نفرت ان میں آ گئی ویسٹ پاکستان کے خلاف۔ پھر ہمارا اپنا بھی بہت بڑا ایک ڈیبیکل تھا کہ اگر پولیٹیکل چیز آ گئی تھی اور پولیٹیکل وکٹری ایسٹ پاکستان کی لیڈرشپ کے پاس آ گئی تھی، تو میرا خیال ہے دے دینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے میں بالکل وہ غیر سیاسی حساب سے بات کر رہا ہوں، لیکن جب جیت گیا تو پھر ان کو دے دینی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ملی انہیں۔ اور انڈیا کا جو ہے ابھی ایک بڑا عجیب سا آپ دیکھیں گے کہ ایک رائٹ فرام ڈے 1، جو کہ میں کہوں گا کہ شاید پاک آرمی کا بھی اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ ایک شروع سے آپ سنتے ہیں 90,000 قیدی، تو 90,000 تو آپ کی فوج ہی ادھر تقریباً پیرا ملٹری فورسز ملا کے کوئی 30-35,000 لوگ تھے ادھر، جو فارمیشن سے آپ جج کرتے ہیں نا کہ جی کتنی فارمیشن تھی ادھر، تو 90,000 تو آپ کے قیدی جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ ابھی آ کے کئی لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا، لیکن ابھی تک ہم پچھلے میرے خیال ہے 71 سے اگلے 20-25 سال ہم یہی سنتے رہے کہ جی 90,000 قیدی تھے، ویریز 90,000 قیدی یا 90,000 فوجی تو تھے نہیں، اتنی تو فوج ہی نہیں تھی ادھر۔ تو وہ ایک انڈیا کی وکٹری، باقی سرپرائز والا آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس وکٹری کے بعد
ان میں ایک سپریورٹی کمپلیکس آ گیا جی کہ آرمی کی وجہ سے جو فوج میں آ گیا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جی جتنی خودکشیاں ادھر ہو رہی ہیں, جتنے بھگوڑے ادھر ہو رہے ہیں فوج میں. کل بھی میں نے کہیں اخبار میں پڑھا تھا کسی سکھ لیفٹیننٹ نے اپنے آپ کو گولی ماری کی, خودکشی کی اس نے. تو اس قسم کی جو چیزیں دیکھیں تو ان کی فوج اس وقت جو ہے وہ اتنی ٹرینڈ نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا یہ جو افغان وار ہماری چلی ہے اس نے ہماری فوج کو مطلب اس وقت جو سپاہی سے لے کے جرنیل تک کوئی ایسا فوجی نہیں ہے, یونیفارم میں بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس علاقے میں 2 سال کاٹ کے نہ آیا ہو. تو وہ ایک ہے آن جاب ٹریننگ والی بات. تو اتنی اس میں آپ کی ٹریننگ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ سرپرائز دینے والا, یا آپ کا اکوپمنٹ دیکھ لیں, آپ کے ٹینک جو ہیں, آپ کے جہاز جو ہیں JF-17 تھنڈر, اس میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ مطلب ہم تو یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کا وہ جو بات کرتے ہیں کہ ایک نیا ایئر کرافٹ آ رہا ہے رافیل, تو ہمارا JF-17 تھنڈر جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کا بھی اتنا ہی مقابلہ کر سکتا ہے. تو سرپرائز دینے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے میں ہر وقت اس چیز کا کروں گا, اس چیز کا بلیف میرا رہا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں, فوج جو ہے وہ مار کے لڑتی. تو وہ جنگ کے لیے آیا قوم تیار ہے یا نہیں ہے, وہ ہمیں تھوڑا سا اس میں, کیونکہ ہمارے موٹیویشن یا وہ جو چیز ہے, اور وہ چیز آتی ہے لیڈرشپ سے. تو جو لیڈرشپ ہماری سلسلہ جو ہمارا جس قسم کے, کیونکہ آپ دیکھیں ٹی وی ہے, میڈیا ہے, سوشل, آپ لوگوں نے اتنا ایکسپوز کر دیا آپ نے ہر انسان کو کہ کئی جگہ ہم ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں, ظاہری طور پہ ہم لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں, اندر سے ہم بہت کم ایسی چیز ہے کہ جو صحیح جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوں وہ نظر نہیں آ رہی, تو جنگ جو ہے وہ سرپرائز ہمیں اندر سے اپنے آپ سے سرپرائز نہ مل جائے, انڈیا ہمیں سرپرائز نہیں دے سکتا. کیا خطے میں ایٹمی ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہ جی ایٹمی ٹکراؤ میرا نہیں خیال کہ اس کے دیکھیے دونوں طرف سے, پھر اس میں صرف 2 انڈیا اور پاکستان کی انوالومنٹ نہیں. جب ایٹمی جنگ ہے تو اس میں پھر اور بھی بہت سے فریق شامل ہو جاتے ہیں, اور میرا نہیں ہے کیونکہ اس میں نقصان اتنا ہے. دیکھیں نا, تباہ, ہاں دونوں سوچ لیں کہ جی ٹھیک ہے میں تو تباہ ہو جاؤں گا, وہ بھی تباہ ہو جائے, پھر تو بات ہے, کیونکہ اس میں دونوں کے لیے تباہی برابر کی. کیونکہ جو آپ کا سسٹم ہے, ویپن سسٹم ہے, وہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ وہ پھر وہ یوز کرتے ہیں تو ہمیں تباہ کریں گے تو وہ خود بھی تباہ ہوں گے. اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور پھر دوسرا ابھی دیکھیں نا, ابھی تو آپ کو دوسرے جو ہتھیار ہیں, اکانومی آپ کی, میڈیا آپ کا, ابھی یہ جو 5th جنریشن وار کا سلسلہ شروع ہو, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ایفیکٹس شاید اٹامک وار سے بھی زیادہ دے دیں. اور دوسرا ہے کہ اکانومی کے آپ اگر چیز کرتے ہیں اور اکنامکلی آپ اگر دوسرے ملک کو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک تھریٹ ہے جو ایڈوانٹیج ہمیں زیادہ ہے اگر سمجھیں, کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, فوج بھی اس کی بڑی ہوگی, ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی ایک چیز ایسی جو ایک ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس کہ جی کبھی بھی اگر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے, ظاہر ہے جب آپ ہر چیز رہ جائے اور جنگ کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے تو, لیکن وہ اس حد تک لے کے نہیں جائے گی, وہ اس حد تک نہیں لے کے جائے. دیکھیں نا ابھی یہ جو پچھلے سال 27 فروری کو جو واقعہ ہوا, یہ جو جہاز, اگر انڈیا کا اتنا سلسلہ ہوتا, کیونکہ بہت ہی ایک آرمی کے لیے آپ نے آئے, آپ نے رات کو اٹیک کیا, آپ نے غلط خبریں دی, درختوں کو اڑا کے آپ چلے گئے اور خبریں آپ نے کیا دے دیں. دوسرے دن جو پاکستان سے ریئیکشن گیا وہ ایک براڈ ڈے لائٹ میں گیا, آپ نے ان کے ٹارگٹس کو, جن ٹارگٹس کو آپ نشانہ بنانا چاہتے تھے ان کو نشانہ بھی بنایا آپ نے, ساری اسی حساب سے آپ نے کیا. اور اس کے اگر اتنی چیز ہو تو وہ جنگ بھی الٹیمیٹلی انڈیا کے لیے بڑا ایک مشکل چیز ہوگی. لیکن جو ایٹمی جنگ ہے وہ تو میرے خیال میں اس کا کوئی ایٹمی تصادم کا کوئی آگے نظر نہیں آتی چیز. ناظرین, یہ تھے بریگیڈیئر سردار عاصم نواز خان صاحب, جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. مجھے اٹک ٹو ڈی نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.